دن یوسف کا سامنا ایک خوبصورت اور دلکش رانی سے ہوا جس کا نام زہرہ تھا۔ زہرہ ایک دوسرے عرب ملک کی شہزادی تھی اور اس کا جمال بے مثال تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کی شخصیت میں ایک کشش تھی جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لاتی تھی۔ یوسف نے جب پہلی بار زہرہ کو دیکھا تو وہ فوراً اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو گیا۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ زہرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ یوسف نے زہرہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے کہا، شہزادی زہرہ، آپ کا جمال اور آپ کی شخصیت نے میری روح کو چھو لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری سلطنت کا حصہ بنیں اور میری زندگی کا حصہ بن کر اسے مزید روشن کریں۔ لیکن زہرہ نے بادشاہ یوسف کی باتوں کو سن کر نظر انداز کر دیا۔ اس کے دل میں بادشاہ کے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ وہ اپنی سلطنت کی عزت اور اپنی خود مختاری کو بہت اہمیت دیتی تھی۔ زہرہ کسی بادشاہ کی بیوی بننا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر ایک ایسے بادشاہ کی بیوی بننا جسے صرف اپنی طاقت کا غرور ہو۔ زہرہ نے بادشاہ یوسف سے صاف کہہ دیا، بادشاہ یوسف، آپ کی سلطنت بہت عظیم ہے اور آپ کا عہدہ بھی بہت بلند ہے، مگر میری محبت کسی بادشاہ کے لیے نہیں ہے۔ میں ایک غریب نوکر کو پسند کرتی ہوں جو دل سے مجھے چاہتا ہے، نہ کہ وہ جو اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں ڈوبا ہو۔ یہ بات یوسف کے لیے ایک شدید دھچکا تھی۔ اس نے سوچا کہ ایسا کیا تھا جو زہرہ نے اس کی محبت کو رد کر دیا۔ وہ خود کو اس صورتحال میں بے بس محسوس کرنے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کو جیتنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرے گا۔ یوسف نے اپنی سلطنت میں ایک خاص کھیل ترتیب دیا جس میں حصہ لینے والے کو اپنی سب سے بڑی خوف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بادشاہ نے زہرہ کو چیلنج کیا کہ وہ اس کھیل میں حصہ لے اور جو بھی یہ کھیل جیتے گا اسے انعام ملے گا اور اس کی زندگی میں عزت و مقام حاصل ہوگا۔ کھیل میں حصہ لینے والوں کو ایک ایسی پراسرار جگہ پر بھیجا گیا جہاں انہیں اپنے سب سے بڑے خوف کا مقابلہ کرنا تھا۔ زہرہ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس خوفناک ماحول سے بچ کر نکلے گی۔ لیکن جب وہ کھیل کے دوران وہاں پہنچی تو بادشاہ یوسف نے اسے دھوکے سے ایک ایسی صورتحال میں ڈالا جہاں اس کا ایک غریب نوکر جسے وہ پسند کرتی تھی اس کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ یوسف نے اس نوکر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زہرہ کسی اور کو پسند کرے۔ زہرہ نے یہ منظر دیکھ کر شدید غصے اور غم کا سامنا کیا۔ وہ بادشاہ یوسف کے اس ظلم کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے اس سے اپنی محبت کا انکار کر دیا۔ آپ نے جو کیا وہ میری نظر میں آپ کی حقیقت کو بے نقاب کر گیا ہے۔ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو دوسروں کی جان کے ساتھ کھیلتا ہو۔ یہ کہانی یہاں تک تو ایک المناک موڑ پر پہنچی تھی، لیکن پھر بادشاہ یوسف نے زہرہ کو ایک اور چیلنج پیش کیا۔ اس نے زہرہ کو ایک اور کھیل میں شامل ہونے کی دعوت دی جس میں اس کے سامنے ایک اور خطرہ تھا، لیکن اس بار کھیل کا مقصد صرف طاقت کا نہیں تھا بلکہ اپنی عزت کا تھا۔ بادشاہ یوسف نے ایک مقابلہ ترتیب دیا جس میں زہرہ کو اپنے خوف کا سامنا کرنے کے لیے تلوار کے مقابلے میں شامل ہونا تھا۔ زہرہ نے آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کی چالاکیوں اور جبر کو شکست دے گی اور اپنے عزت و خود مختاری کے لیے لڑے گی۔ اس نے تلوار اٹھائی اور بادشاہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی، دونوں اس کھیل کے آخر تک پہنچے۔ اب تم میری سلطنت کی ملکہ بنو اور میری زندگی کا حصہ بنو۔ زہرہ نے بادشاہ یوسف کی پیشکش قبول کی اور اس کی ملکہ بن گئی۔ لیکن شادی کے بعد زہرہ کی زندگی میں خوشی کی جگہ ایک نئی مشکلات نے لے لی۔ بادشاہ یوسف نے اپنی طاقت اور سلطنت کے غرور میں آ کر زہرہ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ زہرہ اب اس کی ملکیت ہے اور وہ اس سے جو چاہے کرے گا۔ یوسف نے زہرہ کی آزادی چھین لی اور اسے اپنی مرضی کے مطابق جینے پر مجبور کر دیا۔ اس نے زہرہ کو ہر وقت اپنے جبر کے تحت رکھا اور اسے کسی دوسرے سے بات کرنے کی اجازت بھی نہ دی۔ زہرہ کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ اپنی حالت میں بے بس محسوس کرنے لگی۔ یہاں تک کہ زہرہ کو ایک اور خوفناک حقیقت کا پتہ چلا۔ بادشاہ یوسف کی ایک اور بیوی تھی جو اس کی سلطنت میں چھپی ہوئی تھی اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی۔ زہرہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کے اندر ایک اور غصہ پیدا ہو گیا۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ ایک شخص جس کا دل اتنی زیادہ منافقت سے بھرا ہو وہ کسی کی محبت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ یوسف نے زہرہ کو اپنی جیت کے بعد اس کی سلطنت کا حصہ بنانے کی پیشکش کی، لیکن زہرہ نے ایک آخری فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی آزادی اور خود مختاری کو ترجیح دی اور کہا، میں اپنی زندگی کا حصہ کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں بناؤں گی جو دوسروں کی تقدیر کے ساتھ کھیلتا ہو۔
آخرکار زہرہ نے بادشاہ یوسف کی طاقت کے خلاف اپنی جنگ جیتی اور اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔